بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آپ کے سامنے پہلی حدیث جو جامع العلوم کی پہلی حدیث ہے، اس کی شرح شروع کی گئی تھی، اور ساتھ میں نے آپ سے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہم جیسے جیسے یہ حدیثیں پڑھتے جائیں گے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیثیں ہمیں یاد بھی ہو جائیں گی. ایک حدیث کی شرح اتنی لمبی جائے گی کہ وہ آپ کو بار بار سننے کی وجہ سے حدیث یاد ہو جائے گی. میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہو جائے گی بار بار سننے کی وجہ سے. تو جو پہلی حدیث ہے آج بھی ہم پہلے اسے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی شرح شروع کریں گے. پہلی حدیث یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. میں حدیث آپ کو پڑھتا ہوں پہلے اس کے الفاظ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بعض الفاظ آپ کو بڑے مختلف ملیں گے. بعض روایتوں میں يتزوجها آتا ہے ينكحها کی جگہ پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. بعض الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے حدیث کی شرح پچھلے ہفتے شروع کی تھی، اب اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں حدیث کی شرح کو. محدثین کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث کی تخریج. حدیث کی تخریج یعنی کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو کن کن محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. حدیث کی تخریج کن کن محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. اس سے حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. پچھلے ہفتے اس حدیث کے بارے میں جو سند تھی اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے میں علقمہ بن وقاص لیثی اکیلے، اور ان سے روایت کرنے میں محمد بن ابراہیم تیمی اکیلے، اور ان سے روایت کرنے میں یحییٰ بن سعید انصاری یہ اکیلے نہیں. اس لیے محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے اسے غریب کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ غریب کا مطلب ضعیف، غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اہم بھی یہ چیز بھی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ حدیث کی کن کن کتابوں میں موجود ہے. اس سے حدیث کا ایک درجہ بھی، اس کا مقام بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو پہلے آج آپ کے سامنے ہم شرح کرتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ حدیث کن کن محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کی. میں آج کے اس درس میں اس پر زیادہ زور بھی دوں گا اور بار بار اسے بیان کروں گا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حدیث کی یہ کتابیں زبانی یاد ہو جائیں. آگے بھی اس کے تذکرے آتے رہیں گے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے حدیث کے علم میں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ ہمیں زبانی یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم نام لیں گے کہ کن کن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا. امام ابن مبارک نے اسے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا. یہ بہت ہی شروع کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اس میں سے یہ کتاب الزہد ہے. یعنی یحییٰ بن سعید انصاری ان سے روایت کرنے والوں میں سے ایک امام ابن مبارک بھی ہیں. پچھلے ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا آپ سے، اور یہ حدیث ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کی. تو ایک نام کیا ہے آپ کے سامنے؟ کتاب الزہد ابن مبارک. ذہن میں آپ کے رہے
کتاب الزہد اس میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کسی کتاب میں حدیث آ گئی ہے تو اب اس کے بعد کی سندوں کی زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، تو بعد کے راویوں کے نام پر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی ہے. یہ ذہن میں آپ کے رہے. عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، انہوں نے کس سے روایت کیا؟ یحییٰ بن سعید سے. تو یحییٰ بن سعید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے اسی سند کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. اب نیچے والوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ حدیث روایت کی ہے امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں نے آپ سے کہا میں بار بار کہوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. میرا مقصد یہ اس لیے میں بہت ٹھہر کر کے بار بار کہہ رہا ہوں. حدیث کی یہ کتابیں دوبارہ جب آپ کہیں گے جلدی کہیں گے دوسری حدیثوں میں. آج بہت ٹھہر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے. امام ابو داؤد طیالسی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب مسند میں. مسند ہم جانتے ہیں مسند احمد، لیکن ایک دوسری مسند احمد سے پہلے کی ہے اسے مسند ابی داؤد الطیالسی کہتے ہیں. مسند ابی داؤد الطیالسی میں وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں اگر آپ کو پریشانی رہے تو. یہ نام آگے بھی چل کر کے اس کی ضرورت پڑے گی. آپ کے سامنے ہیں ابو داؤد الطیالسی. یہ الطیالسی اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ جو امام ابو داؤد بعد کے ہیں ان کے ساتھ اس کو نہ جوڑ لیں. وہ ابو داؤد سجستانی ہیں. ابو داؤد سجستانی اور یہ ابو داؤد طیالسی. ان کی کتاب مسند ہے اور ان کی کتاب سنن ہے، سنن ابی داؤد. تو یہ محدثین کے نام ساتھ میں ان کی کتابوں کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے. حدیث پڑھنے کے لیے کتابوں کا نام بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. ابو داؤد الطیالسی اور امام حمیدی جو امام بخاری کے شیخ ہیں. ان میں مسند کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند. حمیدی کی کتاب کا نام مسند. امام حمیدی نے یہ سب کی سب لوگ اب تک جو نام آ رہے ہیں امام بخاری امام مسلم سے پہلے کہیں گے یہ حمیدی کو بھی امام بخاری کے شیخ ہیں. ٹھیک ہے. ان کی کتاب مسند. ابو داؤد طیالسی کی کتاب مسند، اس میں انہوں نے حدیث کو روایت کیا. نہیں ہے کتب ستہ والے یہ ابو داؤد نہیں ہے، اس لیے الطیالسی یہ ذہن میں رکھیے. الطیالسی یہی پہچان ہے. جب بھی الطیالسی کا سمجھے کہ یہ پہلے والے ہیں اور ابو داؤد جو کتب ستہ والے ہیں یہ بعد والے ہیں. کے بعد امام بخاری اور امام مسلم. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں. یہ تو ایسے نام ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے. ان کی کتاب صحیح بخاری، امام مسلم کتاب صحیح مسلم. کتاب کا نام لمبا ہے لیکن فی الحال یاد رکھنے کے لیے آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. شروعات کی ہم نے کس سے؟ عبداللہ بن مبارک سے کتاب الزہد میں. اس کے بعد ابو داؤد طیالسی، اس کے بعد حمیدی، دونوں کی کتاب مسند ہے. اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم سب لوگ جانتے ہی ہیں. اس کے بعد امام احمد مسند، ان کی کتاب بھی مسند ہے. امام احمد کو بخاری اور مسلم سے پہلے لینا چاہیے تھا. ترتیب کے لحاظ سے وہ پڑھ لے جاتا ہے. ابو داؤد یہ سجستانی، ان کی کتاب سنن ابی داؤد. اس کے بعد ترمذی، ان کی کتاب جامع الترمذی یا سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے. اسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے.
तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी, मैं उसे इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं लिखूँगा तो उसके बाद आप अरबी में लिखने की कोशिश करें। मुझे क्या चाहिए कि आप उसे अरबी में लिखें। हदीसों को जो महफूज किया गया है तो साथ में उसके ज़बान को भी महफूज किया गया है, कैसे लिखना है उसको भी उसकी कभी तवज्जो देनी चाहिए। अब तक लोग वैसे ही लिखते आए इसलिए महफूज है, वरना कभी तलफ़्फ़ुज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। उसी को इंग्लिश में लिखने जाएंगे तो तलफ़्फ़ुज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। तिरमिज़ी, उसके बाद बता दो, मैं सर यहाँ लिखना चाह रहा था लेकिन थोड़ी देर तक पड़ जाएगा। इमाम नसाई, उनकी किताब भी सुना। इमाम इब्न माजा, उनकी किताब भी सुना कहलाती है, सुनाने इब्न माजा। इमाम नसाई की भी सुना, इमाम इब्न माजा की भी सुना। इमाम नसाई की भी सुना और इमाम इब्न माजा की भी सुना। इब्न खुज़ैमा, उनकी किताब का नाम सहीह इब्न खुज़ैमा। इब्न हिब्बान, उनकी किताब का नाम भी सहीह इब्न हिब्बान। इब्न खुज़ैमा, इब्न खुज़ैमा, आप इराब के साथ लिख लें ताकि आपको इराब के साथ याद रहे। इब्न खुज़ैमा, इमाम बज़्ज़ार, उनकी किताब कहलाती है मुस्नद बज़्ज़ार, अल बज़्ज़ार। आप इराब लगा दें, आपके लिए वो आसान है। अल बज़्ज़ार, किताब का नाम है मुस्नद बज़्ज़ार। इब्नुल जारूद, किताब का नाम है अल-मुंतक़ा। तकरीबन हदीस की जो मशहूर किताबें हैं वो सब आपको आ जाएंगी, सब में ये हदीस मौजूद है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको इसके साथ हदीस की अहमियत का अंदाज़ा होने के साथ साथ ये हदीस की किताबों का नाम भी याद हो जाना चाहिए। ये किताबों का नाम याद रहेगा तो आगे हमें आसानी रहेगी दूसरी हदीसें पढ़ते हुए। सिर्फ आप कहेंगे अखरजहु तिरमिज़ी, जब कहेंगे अखरजहु तिरमिज़ी तो मतलब होगा कि तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रिवायत किया है। किताब का नाम नहीं लिखेंगे, उसमें बयान नहीं करेंगे। आपको मालूम हो जाना चाहिए साथ में वो कौन सी किताब है। दारुक़ुत्नी ने भी इसे रिवायत किया है। दारुक़ुत्नी मुहद्दिसीन में चूँकि बहुत मशहूर नाम है, इसीलिए इसे भी आपको ज़हन में रखना है, साथ में इनकी किताब को भी ज़हन में रखना है। इनकी किताब का नाम सुनन दारुक़ुत्नी। सुनन जैसा कि ऐसा लिखा हुआ है, सबको सुनन ही पढ़ना है। सुनन, सुन्नत की जमा है, सुन्नत की जमा है सुनन। इमाम बैहक़ी ने भी रिवायत किया है, अल बैहक़ी, इनकी किताब का नाम भी सुनन।
ابن الجارود، ابن الجارود. میں مٹایا نہیں، اگر کچھ بھی اس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے جو نمبر صرف بولیے آپ، اور نمبر بھی میں نے عربی میں لکھے ہیں تاکہ وہ آپ کو عربی کی گنتی جو ہے معلوم ہو. میں یہ چاہ رہا ہوں راستے میں آتے ہوئے جو ہے وہ عربی کی گنتی کا تھوڑا مسئلہ آ گیا ہو، گنتی بھی عربی ذہن میں آ جانی چاہیے. گنتی بھی جو لکھی ہوئی ہے وہ عربی کی گنتی ہے، یاد ہو جائے آپ کو وہ بھی ساتھ میں جو گنتی بھی بچ جانی ہو رہی ہے آپ بولیے. اس کے بعد کیا ہے تو بولتا ہوں میں 15 بیہقی، البیہقی، امام بیہقی کہتے ہیں اسے، امام بیہقی. کتاب کا نام سنن. 13 ابن الجارود، ابن الجارود، ابن الجارود امام طحاوی، الطحاوی. یہ خاص طریقے سے احناف کے بڑے مشہور محدث مانے جاتے ہیں. ان کی 2 کتابیں اور دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. میں دونوں کتابیں ایک کر لکھتا ہوں. شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار. میں جو بولتا ہوں اس کے لحاظ سے آپ لکھنے، اگر آپ کو پڑھنے میں پریشانی آئے گی تو طحاوی کی 2 کتابیں، ایک کا نام ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار. دوسرے کا نام ہے شرح مشکل الآثار. تو شرح معانی الآثار اور شرح مشکل الآثار، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں، دونوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. 16 ہو گئے. پہلا نہیں لکھا گیا تھا جی. 17 تو ہو گئے ہیں، اور لکھوں یا چھوڑ دوں؟ بولیے لکھوں. کم سے کم کچھ تو رحم کر کے بولے نہیں چھوڑ دیجیے. جو آپ بول ہی چکے ہیں تو اور لکھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ابو نعیم، جب کہا گیا ابو نعیم نے روایت کیا ہے تو اپنی کتاب الحلیہ، الحلیہ ابو نعیم، ابو نعیم الحلیہ. 2 نام اور لکھتا ہوں گے تاکہ پورے 20 ہو جائے نا. ویسے اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں پورے 20 کر دیں. اس کے لیے 2 نام اور لکھتا ہوں. امام بغوی نے، البغوی نام یہ بھی آتا رہے گا. ان کی 2 کتابیں ہیں، شرح السنہ اور دوسری کتاب المصابیح. ہر ایک نے اپنی اپنی، جب بھی لکھا جائے یہ کہ فلاں فلاں نے روایت کیا تو یاد رکھیے کبھی بھی انہی کتابوں کا نام لکھا جاتا ہے جس میں حدیث سند کے ساتھ ہوتی ہے. جن کتابوں میں حدیث سند کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، جیسے آپ مشکات پڑھتے ہیں تو اس میں سند کے ساتھ نہیں ملے گی، بلوغ المرام پڑھتے ہیں تو سند کے ساتھ نہیں ملے گی، ان کتابوں کا نام نہیں لکھا جاتا. محدثین کی کتابیں جنہوں نے حدیث اپنی سند کے ساتھ لکھی ہے، صرف اپنی کا لکھا ہے کہ فلاں فلاں نے روایت. یہ سند محدثین سے آئے گی یا نقل کرتے ہیں؟ جیسے امام بخاری کی حدیث کس نے نقل کرنا ہے؟ جیسے امام بخاری کی جو کتاب ہے تو اس کتاب میں امام بخاری کے جو شیخ رہیں گے وہ اپنی شیخ سے پوری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. وہ پہلے کے ہیں، ان کے مقابلے میں بغوی یہ بعد کے ہیں، لیکن امام بغوی بھی اپنی سند سے کہاں تک لے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جیسے سے. یعنی جب بھی کتاب لکھی جاتی
ٹھیک ہے، ایک سلسلہ یہ ختم ہو گیا بعد میں، ایک زمانے تک چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا کیونکہ سند پھر اس کے بعد بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کے بعد حدیثیں سند سے روایت نہیں کی جائے، لیکن جہاں تک روایت کی جاتی رہی ہے وہاں تک لکھا جاتا ہے۔ المصابیح، مشکات جو آپ کہتے ہیں نا، مشکات جو ہندوستان میں بہت پڑھائی جاتی ہے، وہ اصل میں اسی کتاب سے ہے، وہ مشکات المصابیح، وہ جو المصابیح ہے وہ اسی سے جڑا ہوا نام ہے، اصل کتاب امام بغوی کی ہے مصابیح السنہ، اسی سے یہ مشکات المصابیح بنی ہے۔ ابن عساکر کتاب کا نام تاریخ ایمان، وزٹ کرنے کے لیے لسٹ کر دیتا ہوں، خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ابھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث کی اکثر مشہور کتابوں میں موجود ہے، جو بھی مشہور کتابیں ہیں حدیث کی اس میں یہ حدیث کیا ہے موجود ہے، یہ بتانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ پوری تفصیل لکھ دی ہے۔ اور دوسرا اہم مقصد لکھنے کا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے سامنے رکھ کر کے اس کو ذہن میں بیٹھا لیجیے تو آپ حدیث کی مشہور کتابیں جہاں پہ حدیثیں سند کے ساتھ لکھی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں آپ کو اگر آخر کے چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پہلے 15 تک لکھے ہوئے ہیں آپ کو 15 تک اسے آپ یاد کر لیتے ہیں۔ ہمیں مرتبہ کبھی بھی کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو فلاں نے روایت کیا ہے تو آپ جانیں کہ امام طحاوی کون ہے، امام بغوی کون ہے، اور امام دارقطنی اور امام بہقی، یہ نام ایک مرتبہ آپ کو ذہن میں آ جائیں گے تو پھر کبھی بھی جب آپ سے یہ بات کہی جائے گی تو آپ کو وہ چیز یاد رہے گی کہ فلاں سے روایت کیا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، جن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگر حدیث موجود ہو تو صرف ان کا موجود ہونا اس کی صحت کے لیے کافی ہے، صرف صحت کے لیے نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا صحیح ہونا یقین ہوتا ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ امت نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث یہ سب کی سب صحیح ہیں۔ حدیث اگرچہ کی غریب ہے لیکن بالکل صحیح ہے، اور وہ صحیح بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے جس کی صحت پر ہمیں پورا یقین ہے، پورا یقین ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حدیث کے تعلق سے حدیث کی اہمیت کیا ہے، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج آپ کے سامنے بعض اہل علم کا قول نقل کروں گا حدیث کی اہمیت کے تعلق سے، اس قول کو نقل کرنے کے بعد ہم حدیث کی شرح شروع کر لیں گے، اور وہ جو لکھا ہوا میں نے اوپر علامہ نمبر عامہ کی دنیا سے نہیں مٹایا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کی شرح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ دونوں کا ہمارا ہو جائے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ بعض اہل علم جنہوں نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کی اقوال کی روشنی میں ہم بات یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات جو اس سلسلے میں لوگوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ امام عبد الرحمن بن مہدی بڑے مشہور حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، امام عبد الرحمن بن مہدی 190 پر 8 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مسائل کے بارے میں کوئی حدیث کی کتاب لکھوں گا تو ہر باب میں پہلے یہ حدیث بیان کروں گا،
مسائل کے بارے میں جو دین کے مسائل ہیں، میں اگر کوئی کتاب لکھوں تو ہر کتاب کے شروع میں، ہر مسئلے کے شروع میں پہلے کون سی حدیث لکھوں گا؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ اہمیت ان کے نزدیک اس کی۔ اسی طریقے سے امام عبد الرحمن ابن مہدی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی کوئی حدیث کی کتاب لکھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو کتاب کے شروع میں پہلے انما الاعمال بالنیات یہ حدیث لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، انما الاعمال بالنیات سے۔ یہ بات تو اس کے تعلق سے امام عبد الرحمن ابن مہدی کے قول کے تعلق سے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ 204 ہجری۔ یعنی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتاب آئی ہے اس سے پہلے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ اس حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ تو 204 ہجری میں امام بخاری صرف 10 سال کے تھے اور امام مسلم اسی سال پیدا ہوئے۔ تو کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات علم کا 1/3 حصہ ہے، ثلث العلم ہے عربی میں 1/3، یعنی پورے علم کو، شریعت کا پورا علم اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک حصہ پورا یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کی پوری بنیادی باتیں 3 اہم حدیثوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام کی پوری بنیادی باتیں 3 اہم احادیث سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ 3 احادیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک حدیث یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ حدیث کتاب میں ہے، تو اس حدیث کے بعد اس کی بھی شرح ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ اگر یہ حدیثیں آپ نہ لکھ پائیں، نہ یاد کریں تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ حدیثیں سب کی سب کتاب میں موجود ہے، تو بخود آپ کو آئیں گے شرح، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف آپ اس قول کو سن لیجئے کہ لوگوں کے سلسلے میں اقوال کیا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اگر ہم ان کو اصول میں تقسیم کریں تو یہ 3 حدیثوں میں سب سمٹ جاتی ہیں۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد یہ ہے، اور تیسری حدیث نعمان بن بشیر کی ہے، الحلال بین والحرام بین، الحلال بین والحرام بین، ٹھیک ہے؟ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ حدیث بھی کتاب میں موجود ہے، اس لیے آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ یہ حدیث بھی کتاب میں موجود ہے، اس کی لمبی شرح آپ کے سامنے آئے گی، تو اس لیے اسی موقع پر یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی، جیسے اس موقع پر آپ کو انما الاعمال بالنیات یاد ہوگی۔ تو حدیث یاد کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، بس صرف اتنا یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات اور من احدث فی امرنا ھذا الحلال بین، یہ 3 اہم احادیث ہیں۔ ان 3 اہم احادیث میں سے ایک حدیث یہی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بیٹے نے روایت کیا ہے، عبداللہ نے احمد بن حنبل کا ایک دوسرا قول، کہ انہوں نے 3 حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک حدیث تو انما الاعمال بالنیات ہے، اور دوسری حدیث کوئی بھی آدمی جو اس کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے پہلے اس کو نطفے کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ تو لمبی حدیث وہ بھی کتاب کے اندر موجود ہے، جتنی حدیثوں کے بارے میں اہمیت بیان کی گئی وہ سب کی سب کتاب میں موجود ہیں، تو وہاں پہ آئے
کے یہاں 3 اہم احادیث میں سے ایک انما الاعمال بالنیات اور من احدث فی امرنا ھذا، اور تیسری حدیث جو کسی انسان کی پیدائش کے تعلق سے ہے جو بیان کر رہی ہے. 3 حدیثیں انہوں نے بیان کیا ہے. امام اسحاق بن راہویہ نے کہا ہے کہ 4 حدیثیں ہیں جو دین کے اصول سے تعلق رکھتی ہیں. اسحاق بن راہویہ 4 حدیثیں، انہوں نے 3 سے اضافہ کر کے کیا کہا ہے 4 حدیثیں. پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، اور تیسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اور چوتھی حدیث وہی انسان کی پیدائش کے بارے میں. یعنی امام احمد بن حنبل کا دونوں قول جمع کر لیجیے تو وہ 4 حدیثیں ہوتی ہیں. ان 4 حدیثوں کے بارے میں اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے. میں حدیثیں آپ کو پڑھتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی آپ پریشان نہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری حدیثیں آپ کو آگے چل کر کے ایک حدیث یہی انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، تیسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور چوتھی حدیث ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ، کہ تم میں سے کسی آدمی کی پیدائش جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن اکٹھا کی جاتی ہے. وہ لمبی حدیث وہ اشارہ میں نے کر دیا آپ کو انسان کی پیدائش کے تعلق سے. یہ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے. اس کے بعد ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے ابو عبید کا. ابو عبید نام نوٹ کر لیجیے، اب تک جتنے بھی اقوال ہیں ان سب میں یہ اہم ہے. ابو عبید ان کا یہ قول ہے کہ صرف 2 ہی حدیثیں ہیں، اور 2 ہی حدیثوں میں آخرت اور دنیا کے سارے مسائل جمع کر دیے گئے. ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. شرح کرتے ہوئے میں اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ کیسے سارے مسائل انہی 2 حدیثوں میں سمٹ جاتے ہیں. میں آپ کو بورڈ پہ یہ سمجھاؤں گا. فی الحال صرف لوگوں کے اقوال بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا صرف 2 ہی حدیثیں ہیں، ایک انما الاعمال بالنیات اور دوسری من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 4 حدیثیں. کتنی؟ 4 حدیثیں جو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو لکھا تھا 2 شعر، اصل میں وہ امام ابو داؤد کے قول ہی پر شعر بنایا گیا ہے. تو ان کے قول میں جو 4 حدیثیں ہیں وہ آپ کو شعر یاد رہے گا تو آپ کو یاد رہے گا اس میں. ایک تو انما الاعمال بالنیات، دوسرے الحلال بین والحرام بین، تیسرے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اب تک جو آپ کو آئے تھے اس میں یہ نہیں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور چوتھی حدیث ان کے یہاں اظہر فی الدنیا یحبک اللہ واظہر ما فی ایدی الناس یحبک الناس. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث. ان کے 2 قول ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے. ایک قول میں ایک دوسری حدیث ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. یہ حدیث ان کی اظہر فی الدنیا اس حدیث کی جگہ پر دوسرے قول میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی شرح آپ کے سامنے جو ہے اس وقت آئے گی جب اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ. یہ لوگوں کے بیانات ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دین پورا 5 حدیثوں میں سمٹا ہوا ہے. 5 حدیثیں، اس میں ایک حدیث الدین النصیحہ، ایک حدیث الدین النصیحہ، مشہور حدیث آپ جانتے ہیں جو الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تمیم داری کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں حدیث کی کتاب کے اندر ہوگی تو اس کے بارے میں بات آئے گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کو شامل کیا گیا ہے، وہ حدیث ہے لا غرر ولا ضرار.
اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اسے بجا لاؤ، اور جب منع کرتے ہیں تو اسے باز آ جاؤ۔ یہ بھی ایک اہم حدیث مانی جاتی ہے، وہ بھی کتاب کے اندر ہے۔ جو بھی دین کی اہم احادیث ہیں وہ اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، اسی لیے کتاب کا نام رکھا گیا ہے جامع العلوم والحکم۔ کتاب کی اس ٹائٹل کا معنی کیا ہوا؟ علوم، بہت سارے علم، اور حکمت کی جمع، بہت ساری حکمت کی باتیں، ان سب کو یہ کتاب جامع ہے، سب کو اس کتاب نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس سے احادیث کا انتخاب جو انہوں نے کیا ہے، انہی احادیث کا انتخاب کیا ہے جن احادیث کے بارے میں خاص طریقے سے محدثین نے ان کی اہمیت بیان کی تھی۔ تو آج بات یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات متفق علیہ طور پر، سب کے یہاں یہ ایک حدیث ہے، اگر کسی نے دو کہا ہے تو ایک ہے، اگر کسی نے تین کہا ہے تو یہ تین میں سے ایک ہے، اگر کسی نے چار کہا ہے تو یہ چار میں سے ایک ہے، کسی نے پانچ کہا ہے تو پانچ میں سے ایک ہے۔ دوسری بات احادیث کے بارے میں کچھ یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات سب کے یہاں متفق علیہ طور پر ان احادیث میں سے ایک ہے۔ اسی لیے ان احادیث کی جب شروعات ہوئی ہے تو شروعات کس سے ہوئی ہے؟ انما الاعمال بالنیات سے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات۔ دیکھیے ہم پہلے حدیث کے الفاظ کی شرح کریں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کی شرح کریں گے، اس کے بعد حدیث کی شرح کے سامنے بعد میں آئے گی عمومی شرح جو کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کے اندر کیا کیا مسائل آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات ہے۔ ہم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے حدیث کی تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد کس نے روایت کیا ہے، اس کے بعد حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ہر لفظ کی شرح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث میں کیا مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو خاص بات آئے گی وہ حدیث کے الفاظ کے تعلق سے آئے گی۔ اب آپ یہ چیزیں بورڈ پر دیکھیں گے، الفاظ کی شرح، اس لیے آپ بورڈ کو زیادہ توجہ دیں گے۔ اس وقت حدیث کے الفاظ کی شرح، ایک ایک لفظ کی شرح، عربی میں یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس معنی کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اسی لیے ہم نے صرف دو ہی لفظ یہاں پہ لکھا ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں تو ایک سینٹینس ایسے چھوڑ، کیونکہ آج کا وقت ہمارا اسی میں ختم ہو جائے گا۔ کا ٹائم الگ الگ مل رہا ہے، اسی لیے میں اس کو ابھی ٹائم ہے نہیں، ہاں آپ اشارہ کر دیجیے جس وقت آپ کو 5 منٹ پہلے ہی، تاکہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے لیے پہلے سے۔ انما الاعمال بالنیات، دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے یہ انما، عربی میں انما کسے کہتے ہیں؟ انما عربی کے لحاظ سے انما یہ دو ورڈ ہے، ایک اننا ہے اور ایک ما، ایک اننا اور ایک ما، عربی زبان کے لحاظ سے یہ دو ورڈ ہے۔ لیکن جب اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک ورڈ کے طور پر تو اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے، ورنہ اننا عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اننا کس کے لیے؟ اپنا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ حرف ہے اور عربی زبان میں حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو کچھ معنی دیتا ہے وہ، تو یہ اننا صرف کیا دیتا ہے معنی؟ تاکید کا۔ لیکن جب اکیلا ہو، ملا ہے دوسرے کے ساتھ، ماں ہے یہ، اس کو عربی میں ماں کافہ کہتے ہیں، ماں کافہ کہتے ہیں۔ کافہ کے معنی ہوتے ہیں اردو میں روکنے والا،
रोकने वाला। इसको क्यों ये नाम दिया जाता है कि ये जब इसके साथ मिल करके आता है तो इन्ना अरबी ज़बान में कहलाता है कि ये इसके बाद जो नाम जो भी इसम आता है उसको ये नस्ब देता है, यानी ज़बर आना चाहिए, ज़बर आना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन्नमल आमालु, हम क्या पढ़ते हैं? आमालु, आमाला नहीं पढ़ते हैं। तो ये माँ का काम है। कुछ लोगों का काम ऐसा भी होता है, अगर कुछ काम चल रहा है तो उसको रोक लगाओ। तो ये माँ काफा क्यों कहलाता है? इसका काम रोक लगाने का है, इन्ना को अमल करने नहीं देता। ये कुछ लोग खुद भी कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को भी करने नहीं देते हैं। तो यही माँ का काम है अरबी ज़बान में कि माँ खुद भी कोई अमल नहीं करेगा और इन्ना जो अमल कर सकता था उसको भी काम से ये रोक देता है। तो कहा जाता है माँ काफा, काफा के माने रोकने वाला। उसी से ध्यान में रख लीजिए आप, ये दूसरों के काम पे रुकावट डालने वाला है ये माँ। तो ये इन्नमा एक लफ्ज हो जाता है। जब एक लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना सिर्फ ये होता है, उसे अरबी में हस्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? हस्र। हस्र यानी जैसे इंग्लिश में आप ओनली से कोई ट्रांसलेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो ये मतलब होता है। हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं, सिर्फ, यानी यही चीज़ है। अगर आपको कहना होता है तो अरबी में उसे हस्र कहा जाता है। ये माना पैदा करने के लिए क्या लाया जाता है? अरबी में इन्नमा लाया जाता है, और कुछ भी नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कहा है इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। क्या कहते हैं माना? मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान ही हूँ। तो ये ही से जो माना करते हैं, जब ओनली से करते हैं इंग्लिश में, यही माना क्या देता है? इन्नमा का ये लफ्ज़ देता है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अल आमाल, अल आमाल ये अमल की जमा है। अमलों की जमा, उसका प्लूरल फॉर्म ये आमाल है। ये है नहीं? हाँ, अमल की जमा आमाल। अमल की जमा जानते हैं आप? हाँ, सारा बेकार, हाँ, सारा बेकार काम क्या होता है? अमल होता है। अमल की जमा ये आमाल। हर वो हरकत जो आपके, बोलिए, हाथ से, पैर से, जबान से और दिल से हो, वो सब की सब क्या है? अमल। उर्दू में हम काम कह लेते हैं, हम उसे वर्क कह लेते हैं। जो भी आदमी का या और भी जो है उसे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। जो भी चीज़ आपसे है, इसीलिए दिल का भी अमल होता है, जबान का भी अमल होता है और हाथ का भी अमल होता है। इस सबको अमल कहा जाता है अरबी ज़बान। एक फेल है और एक अमल है। फेल भी काम, अमल भी काम के लिए। तो अमल की जमा ये आमाल। ये अमल अरबी ज़बान में, फिर से कहूँ, जबान से भी होता है, हाथ पैर से भी होता है और दिल से भी होता है। इसीलिए अमल को कहा जाता है अमले क़ल्बी, दिल का अमल, अमले लिसानी, जबान का अमल, और अमले जवारिह, जिस्म का अमल। तो ये हदीस में ये सारी चीजें शामिल है। उसके लिए मैं आपको लफ्ज की शरह कर रहा हूँ। इन अमाल के लफ्ज में ये सब शामिल है, चाहे दिल का अमल हो या जबान का। जबान का जो अमल होता है वो बातचीत, वरना आप कहें कि बातचीत का इसमें कोई दखल नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बात भी दाखिल है और हाथ पैर के जो काम होते हैं वो भी दाखिल है। दूसरी जबानों में लोग फर्क कर लेते हैं, लेकिन अरबी का जो अमल है वो सबको शामिल है। ठीक है? ये इन्नमल अमालु बिन्नियत। उसके बाद बा लफ्ज़ है, बा अरबी ज़बान में हर्फ कहलाता है, हर्फ जर, जिसका अपना तो कोई माना नहीं होता है, लेकिन दूसरे के साथ आता है तो माना देता है। अन्नियत ये नियतुल की जमा है। अन्नियत, हाँ, अन्नियत नियतुल की जमा है।
بعض احادیث میں، بعض روایت احادیث میں، اسی حدیث کی بعض روایتوں میں لفظ ہے انما الاعمال بالنیت، انما الاعمال بالنیت، بالنیت یعنی واحد ہے، سنگولر فارم اس کا، جمع نہیں ہے جیسے اس میں ہے بالنیات۔ دونوں میں کیا چیز ہوتی ہے، تھوڑا مسئلہ آتا ہے، اس کی شرح کرنی ہے آپ کو، اسی لیے میں اس پر جو ہے آپ کی توجہ جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض روایتوں میں لفظ کیا آیا ہے انما الاعمال بالنیات، بالنیات نہیں ہے، ہم نے جو لکھا ہے اس میں کیا ہے بالنیات، کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس میں بالنیات لکھا ہوا ہے، یہ عام کتابوں کی روایت ہے، لیکن بعض میں بالنیت ہے، سنگولر فارم اس کا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں نیت کسے کہتے ہیں، نیت کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اردو میں جو آپ اس سینٹینس کی میننگ جانتے ہیں وہ آپ یہ ہے کہ اردو میں کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دار و مدار کا یہ لفظ کہاں سے آیا، اس میں تو ایسا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا ہے، ترجمے میں کہاں سے آیا اور نیت کے کیا معنی ہوتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اس کے ترجمے میں یہ لفظ دار و مدار کا کہاں سے آ جاتا ہے، کیسے یہ لفظ بڑھایا جاتا ہے، کیوں بڑھایا جاتا ہے، اور نیت کے اصل معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں، کس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ دونوں باتیں اور آگے اور بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں صرف لفظ کی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہو جائے گی۔ اب تھوڑا آسان رہے گا معاملہ، الفاظ کی شرح اور اسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو پہلے کے مقابلے میں تھوڑی آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ اگر کہیں آپ کو کسی چیز کو بھی سمجھنے میں کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو گھبرانے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کا خیال ہمیشہ کیجیے گا، گھبرانے کے بجائے کس کا خیال کرے، سمجھنے کا۔ ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ دوبارہ سمجھ میں آئے گا، لیکن کسی چیز کو چھوڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ چند باتیں